بتائیے گا کہ آخرکار ایک مرتبہ پھر پاکستان تحریک انصاف کو اسلام آباد میں جلسہ کرنے کی اجازت مل گئی ہے۔ دیکھیں، ایک بات تو طے ہے کہ اگلا جو بھی ہم ڈیٹ متعین کریں گے یہ ہمیں اجازت دیں ہمیں اجازت نہ دیں، اب ہم نے جلسہ کرنا ہی کرنا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ انہوں نے 22 اگست کا ٹائم دیا ہے، ہم نے ان سے مانگا تھا 13 اگست کا، تو لہٰذا 13 اگست کو یہ خود لے گئے 22 اگست کو، کوئی وجہ نہیں ہے کہ یہ انکار کریں۔ تو اب کورٹ میں ہمارا میٹر ہے اور کورٹ نے ان کو کہہ دیا ہے کہ آپ 2 دن کے اندر ان کی اپلیکیشن کو ڈیسائیڈ کریں، اور ہمیں کہا ہے کہ اگر آپ ایگریوڈ ہیں تو فریش ریٹ پٹیشن فائل لے کر آ جائیں۔ لیکن شعیب شہین صاحب، یہی ڈی سی تھا، یہی کمشنر تھا، یہی انتظامیہ تھی، یہی پولیس تھی، ایک کورٹ آرڈر کے بعد انہوں نے ساری چیزیں وہاں سے ملیا میٹ کر دیں۔ اب کے مرتبہ کیسے ٹرسٹ کر سکتے ہیں لوگ، کیسے کارکن ٹرسٹ کر سکتے ہیں کہ جلسہ ہوگا؟ دیکھیں، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ اب ہمیں وہ اجازت نامہ نہیں بھی دیں گے یا منسوخ بھی کریں گے، ایون دین ہم کریں گے۔ کارکنان کے لیے میسج ہے کہ جو ہم ایک دفعہ اناؤنس کریں گے، خواہ کوئی بھی حالات ہوں، انشاءاللہ وہ جلسہ ہوگا، پہلی بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ کورٹ نے اسی بات کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے ان کو بتایا ہے، کورٹ نے کہا اس لیے میں کنٹیمپٹ آف کورٹ کو پینڈنگ رکھوں گا، آپ جب تک یہ جلسہ ہو نہیں جائے گا یہ کنٹیمپٹ پینڈنگ رہے گی۔ اور انہوں نے اس بات کی بھی وضاحت مانگی، یہ بتائیں پچھلی دفعہ آپ نے کینسل کر دیا تھا رات کو، اب آپ کینسل نہیں کریں گے۔ انہوں نے اس بات کی انڈرٹیکنگ دی ہے کہ اب کوئی کینسل نہیں کرے گا، جو بھی اس میں پارٹیز ہیں آلریڈی، تو لہٰذا اب ہم یہ توقع رکھتے ہیں کہ اس طرح کی حرکت نہیں ہوگی، اگر کریں گے تو کنٹیمپٹ آف کورٹ میں بھی یہ جیل میں جائیں گے اور ہمارا جلسہ بھی ہوگا۔ سر، جو آپ کا آفس پاکستان تحریک انصاف کا سینٹرل سیکریٹریٹ آفس سیل کیا گیا تھا، اب وہ ڈی سی ہو چکا ہے، کل ہم آپ کے کمنٹس دیکھ رہے تھے، نعیم پجوتا بھی یہ کہہ رہے تھے کہ ہم نے اب انتظامیہ کو اوپر مقدمہ درج کروانا ہے، عمر ایوب بھی یہ کہہ رہے ہیں ڈی سی کے اوپر کروانا ہے، سی ڈی اے کے چیئرمین کے اوپر کروانا ہے، اور جو ایس ایس پی آپریشن پولیس ہیں ان کے خلاف بھی کروانا ہے، تو واقعتاً پاکستان تحریک انصاف ان تمام لوگوں کے خلاف جو ہے وہ مقدمہ درج کروانے جا رہی ہے۔ درخواست بن چکی ہے، انشاءاللہ آج ہی جمع ہو جائے گی، اور اس کے خلاف اگر انہوں نے پرچہ درج نہ کیا، تھوڑے دن دیکھنے کے بعد ہم 22 کی درخواست دائر کریں گے، ہم سیشن جج کے پاس جائیں گے اور اس پرچے کو رجسٹر کرائیں گے۔ یہ ڈکیتی کی ہے انہوں نے، دہشت گردی کی ہے، اور ہمارے بندے اغوا کیے ہیں، جس کے نتیجے میں جو قانون ہمیں اجازت دیتا ہے ہم ان کا خلاف پروسیڈ کریں گے۔ سر، پتن کی رپورٹ کے مطابق نواز شریف ڈاکٹر یاسمین راشد سے ہارے ہیں اور 47,000 ووٹوں سے ہارے ہیں۔ ایک طرف نواز شریف کو جتوایا گیا ہے، دوسری طرف ان کا جو داماد ہے کیپٹن صفدر، وہ کہتے ہیں مانسیرا سے جو میرا سسر ہے نواز شریف صاحب، ان کو فوجیوں نے ہروایا یہاں سے۔ دیکھیں، کیپٹن صفدر نے تو یہ بھی کہا ہے کہ وہ لندن ایگریمنٹ جو عمران خان بار بار پچھلے 2 سال سے کہہ رہا تھا، اس کو ایڈمٹ کیا ہے کیپٹن صفدر نے کہ جی فوجی صاحبان آتے تھے، گوڈوں پہ ہاتھ رکھا کہ جی آ جائیں نواز شریف صاحب، ہمیں عمران خان سے بچائیں، اور اس کے بعد انہوں نے کہا جی ان کو ہروایا ہے۔ تو یہ بتائیں کہ یہاں پھر لاہور سے کیسے وہ جیتا ہے؟ لاہور سے اس کا مطلب ہے کہ وہ بری طرح ہارا ہے، یہاں سے تو جیتا نہیں ہے۔ پٹن کی رپورٹ اسلام آباد کے حلقوں کے متعلق بھی تھی، آپ کو یاد ہے انہوں نے یہ خود لکھ کے دیا ہے، ڈان نے اس کو بڑا رپورٹ کیا ہے کہ یہاں کے 3 حلقے وہ ہارے ہوئے ہیں، لیکن اس کے باوجود یہ کٹ پتلی ہیں، ان کو فوج نے، اسٹیبلشمنٹ نے، ریٹرننگ آفیسرز نے، الیکشن کمیشن نے مل کے ان کو جس انداز سے جتوایا ہے وہ ساری دنیا کے سامنے ہے۔ سر، لاسٹلی بتائیے گا کہ ایک خبر آ رہی ہے کہ جو عدت کیس کے میں اڈیالہ جیل میں عمران خان سے کچھ لوگوں نے جا کے معافی مانگی ہے، اور بڑے بڑے سینئر اینکرز بھی اس کے اوپر بات کر چکے ہیں کہ یہ بات ریئل ہے کہ عدت کیس کے اوپر عمران خان سے لوگوں نے جا کے معافی مانگی ہے، سمجھتے ہیں کہ واقعتاً ایسا ہوا ہے؟ میرے نالج میں نہیں ہے، لیکن ان کو ساری ریاست پاکستان کو اور ان کرتوتوں کو، کرتوت کرنے والے کالے کرداروں کو بالآخر معافی مانگنی پڑے گی۔ یہ جو 218 کے قریب مقدمات بنائے ہیں، مجھے بتائیں کہ اس میں کوئی صداقت ہے؟ آج آپ سارے مقدمے ایک ایک کر کے گر گئے اور جھڑ گئے پتوں کی طرح۔ آج آپ بتائیں کہ جس طرح کی ظلم، زیادتی اور بربریت کا ماحول انہوں نے قائم کیا ہے ایک پارٹی کے خلاف اور عمران خان کے خلاف، میرا نہیں خیال کہ بالآخر ایک وقت ضرور آئے گا کہ یہ سب لوگ بالآخر معافی مانگیں گے۔ تھینک یو سو مچ۔